اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 114۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ لا خیر، نہیں کوئی بھلائی، فی کثیرن، اکثر، من نجواہم، ان کی سرگوشیاں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں کوئی بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں، الا، سوائے، من، ان لوگوں کے جو امارا، حکم دے، بصدقات، صدقہ دینے کا، او معروف، یا نیک کام کا، او یا اصلاح بین الناس، لوگوں میں صلح کرانے کا، ومن، اور جو یفعل کرے، ذالک، یہ کام، ابتغاء، حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضامندیاں، فسوف، پس ان قریب، نؤتیہ، ہم اسے عطا فرمائیں گے، اجرن عظیما، اجر عظیم۔ آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے گزشتہ آیات کے اندر بڑی ہی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ایک ایک پہلو کو اجاگر کیا، تیمہ بن عبیرق کی چوری کے حوالے سے۔ اسی واقعہ کے دوران پیچھے ایک آیت گزری، آیت نمبر 108، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ مشورے کرتے ہیں ایسی باتوں کے جو باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اس کا ذکر آیت نمبر 108 کے اندر آپ سن چکے ہیں۔ اسی آیت کی طرف اللہ رب العالمین نے مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ جو کچھ بھی چھپ چھپا کے سرگوشیاں کرتے ہیں، راتوں کو مشورے کرتے ہیں، پلاننگز کرتے ہیں، سازشیں بناتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اس آیت مبارکہ کے اندر، جس کو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، سورۃ النساء، آیت نمبر 114۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کوئی بھلائی نہیں ہے ان کی اکثر سرگوشیوں میں۔ یہ جو کچھ آپس میں لوگوں سے چھپ چھپا کے مشورے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کانوں کے اندر رازدارانہ باتیں کرتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان رازدارانہ باتوں کے اندر جو یہ لوگوں سے چھپ چھپا کر کرتے ہیں، کوئی خیر کا پہلو ہے ہی نہیں۔ اس میں ہے کیا؟ اللہ پاک نے آگے وہ وضاحت فرمائی کہ اس کے اندر کیا ہے۔ منافقین کا طرز عمل آپ لوگ جانتے ہیں، منافقین ایک دوسرے سے کان لگا کر باتیں کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے لوگوں سے چھپنا ہوتا ہے کہ ہماری اصلیت لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے، لوگوں کو ہماری حقیقت حال کا پتہ نہ چل جائے، ہمارے دل کے اندر جو چھپی باتیں ہیں ان کا عامت الناس کو، پبلک کو، عوام الناس کو پتہ نہ چل جائے، تو وہ لوگوں سے چھپ چھپا کے رازداری کی باتیں کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے۔ اگر دو مسلمان آپس میں کوئی راز کی بات کرنا چاہیں، کوئی پرائیویسی کی بات، کوئی سیکرٹ بات کرنا چاہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ اسلام کے اندر اس کو منع نہیں کیا گیا۔ سرگوشی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ایک دوسرے کے کان کے اندر کوئی بات کہنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس وقت بری ہے کہ جب دل کے اندر منافقت ہو اور کوئی منافقانہ بات کرنی ہو کسی کے کان کے اندر، تو اس وقت یہ بری بات ہے۔ اگرچہ آپ اس پہلو کو اس انداز سے بھی سمجھ لیں کہ محفل کے دوران اوائڈ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے کان میں بات کہنے سے۔ کسی جگہ پر کوئی مجلس منعقد ہے، کوئی محفل منعقد ہے، لوگ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں اگر کوئی دو لوگ الگ ہو کے ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرنا شروع کر دیں گے، تو اس سے جو باقی لوگ ہوں گے اس محفل کے اندر، اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کو خواہ مخواہ کا کوئی شک گزرے گا۔ لہذا اس شک سے بچنے کے لیے کہ لوگوں کو ہمارے اوپر کوئی شک نہ ہو،
لوگ ہمارے بارے میں کوئی منفی تاثر قائم نہ کر لیں، ہمارے بارے میں کوئی نیگیٹو سوچ قائم نہ کر لیں، تو اس منفی سوچ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو منفی سوچ سے بچانے کے لیے اور اپنے بارے میں ایک غلط قسم کا تاثر قائم ہونے سے بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ مجلس کے دوران ایک دوسرے کے کان میں کوئی رازداری کے انداز میں بات نہ کی جائے۔ ہاں اگر کوئی ضروری بات ہو اور کسی کے شک پڑنے کا بھی کوئی اندیشہ نہ ہو تو کان میں بات کہنا کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اب آگے آپ سنیں گے تو آیت مزید آپ کے اوپر کھل جائے گی۔ الا من امر بصدقۃ او معروف، سوائے اس کے کہ جو لوگوں کو حکم دے صدقہ دینے کا یا کوئی بھی نیک کام کرنے کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں میں صلح کرانے کا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر تم نے کوئی مجلس منعقد کرنی ہے اور تم نے کوئی مشاورت کرنی ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے مشاورت تو اس حوالے سے کرو کہ لوگوں کو صدقہ و خیرات دیا جائے۔ مشاورت کرنی ہے، کوئی آپس میں کوئی مجلس قائم کرنی ہے، کوئی میٹنگ کرنی ہے، کوئی نشست رکھنی ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے اس کا عنوان کیا ہونا چاہیے، اس کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے، اس کا ٹاپک کیا ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا غرباء، فقراء، مساکین، مستحق لوگ، امداد، مالی امداد کے مستحقین لوگ، ان کی مالی مدد کے لیے تم آپس میں بیٹھ کے کوئی مشاورت کرو۔ یہ مشاورت خیر کی مشاورت۔ اب آپ اس صدقہ کے لفظ سے یہ بات بھی سمجھ جائیں، منافقین چھپ چھپا کے ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ یہ جو مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین ہیں، یہ جو غریب لوگ ہیں، یہ جو کنگال مفلس لوگ ہیں جن کو نہ کھانے کو ملتا ہے، نہ پینے کو ملتا ہے، نہ پہننے کو ملتا ہے، نہ سر ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس کوئی مکان ہے، یہ ہجرت کر کے آئے ہیں، بوری بستر اٹھا کے آئے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف، تو ان لوگوں کو صدقہ و خیرات نہ دو، ان کے اوپر اپنے اخراجات بند کر دو، ان کو مالی مدد سے نوازنا بند کر دو۔ یہ منافقین کہتے تھے انصار صحابہ اکرام کو۔ انصار صحابہ اکرام تو بڑھ چڑھ کر مہاجرین صحابہ اکرام کی مدد کرتے تھے، تو منافقین انصار سے کہتے ان کی مالی مدد بند کر دو۔ چھپ چھپا کے رازداری کی جو باتیں کرتے تھے، باتیں ڈالتے تھے اور سرگوشیاں کرتے تھے، وہ یہی باتیں تو کانوں میں ڈالتے تھے کہ ان کی مالی مدد بند کر دو۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مل جل کے بیٹھنا ہے تو مل جل کے بیٹھ کے پلاننگ کرنی ہے، کوئی منصوبہ تیار کرنا ہے تو منصوبہ یہ تیار کرو کہ ہم ان غریب لوگوں کو اپنے پاؤں کے اوپر کیسے کھڑا کریں۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے او معروف، یا کوئی بھی نیک کام، نیک کام کی آپس میں بیٹھ کے کوئی صلاح مشورہ کرو کہ ہم نیکی کو فروغ کیسے دیں، ہم لوگوں کے اندر برائیاں کیسے ختم کریں، ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت کیسے دیں، یہ تم بیٹھ کے آپس میں مشاورت کرو۔ اللہ پاک نے تیسرا ایک پہلو ارشاد فرمایا او اصلاح بین الناس، اگرچہ لفظ معروف کے اندر ہر قسم کی نیکی آ جاتی ہے، معروف لفظ کے اندر ہر نیکی شامل ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کام کی یعنی کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی اللہ پاک نے فضیلت بیان کی کہ تمام نیک کاموں کے اندر جو سب سے عظیم ترین نیک کام ہے وہ ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا۔ یہ بھی پہلو یہاں سمجھ لیں، منافقین کا تو کام یہ ہوتا تھا لڑائی بھڑائی، منافقین تو جلتی پہ تیل کا کام کرتے تھے، منافقین کی تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہ انصار اور مہاجرین یہ آپس میں لڑیں، یہ آپس میں الجھیں، یہ دست و گریبان ہوں اور ان کے اندر بھائی چارہ، اخوت، اتحاد اور موافقت، موانست، پیار، محبت، یہ سارے جذبات ختم ہو جائیں، چکنا چور ہو جائیں، اور یہ مہاجرین جو ہیں یہ چھوڑ کے چلے جائیں، مدینہ سے نکل جائیں یہ، اور ہماری حکومت مدینہ کے اندر قائم ہو جائے۔ جو منافقین کا سردار تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس کا تو کام یہ ہوتا تھا، وہ لوگوں کو لڑاتا تھا آپس میں، وہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اکساتا تھا، بھڑکاتا تھا، اسے بھائی چارہ لوگوں کے درمیان اچھا ہی نہیں لگتا تھا، وہ جلتا تھا، سڑتا تھا، کڑتا تھا، مرتا تھا وہ اس بات کے لیے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں نا، یہ دست و گریبان ہو، ایک دوسرے کا سر پھاڑیں، یہ بھائی بھائی کیسے ہو گئے ہیں،
مہاجرین اور انصار، تو وہ بھائی چارہ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ وہ چیز جو انسان کے ایمان کو، دین کو مونڈ کے رکھ دیتی ہے، مطلب ختم کر کے رکھ دیتی ہے جو چیز ایمان کو، وہ چیز ہے لوگوں کے درمیان لڑائی بھڑائی، وہ چیز ہے لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد کی آگ، وہ چیز ہے لوگوں کے درمیان اختلافات کی فضا قائم کرنا۔ یعنی جب لوگوں کے درمیان اختلافات قائم ہو جائیں، جب لوگ ایک دوسرے سے لڑنے کو پڑ جائیں، تو پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہاں سے دین اٹھ جاتا ہے، وہاں سے دین ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام تو نام ہی سلامتی کا ہے، اسلام تو نام ہی صلح کا ہے، اسلام تو نام ہی پیار اور محبت کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ 3 کام کرنے کے لیے مشاورت کرو بیٹھ کے۔ کون کون سے 3 کام پھر سن لیں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا غریبوں کی مالی مدد کرنا، انہیں صدقہ و خیرات دینا، اور دیگر نیک کام کرنا، اور اسی طرح لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ یہ وہ 3 کام ہیں جو خیر کے کام ہیں۔ ان کاموں کے لیے مشاورت کی جائے، ان کاموں کے لیے اجلاس منعقد کیے جائیں، ان کاموں کے لیے میٹنگز کی جائیں، ان کاموں کے لیے ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کیا جائے۔ اور اگر یہ 3 کام تمہارے منصوبوں میں، ارادوں میں شامل نہیں ہیں، اور تم بیٹھ کے مشاورتیں یہ کر رہے ہو کہ ہم کیسے ایک کو دوسرے کے خلاف کریں، خاندانوں کے اندر کیسے آگ لگائیں، رشتوں کے اندر کیسے دراڑیں ڈالیں، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تو یہ تضییع اوقات ہے، یعنی یہ وقت کو ضائع کرنا ہے، یہ وقت کو برباد کرنا ہے۔ جو لوگ آپس میں بیٹھ کے صلاح مشورے یہ کرتے ہیں کہ ہم کیسے غریبوں کی مالی مدد بند کر دیں اور کیسے غریبوں کو اور زیادہ ہم ڈاؤن کریں، اور زیادہ غریبوں کو غربت کی چکی کے اندر ہم پیسیں، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر تم منصوبہ بندیاں بیٹھ کے یہ کرتے رہتے ہو تو تم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہو، تم اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر رہے ہو۔ کرنے کے کام یہ ہیں، غریبوں کے بارے میں سوچو کہ غریبوں کو ہم کیسے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کریں، ان کی مالی مدد کریں، ان کی معیشت کو بہتر کریں، اور نیکی کے کاموں کو عام کریں، اور لوگوں کے درمیان صلح کرائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی صلح کے حوالے سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا عظیم کام ہے یہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا، اتنا ثواب کا اور خیر کا کام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر نماز باجماعت چھوڑ دی، صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبیلوں کے درمیان صلح کرانے میں مصروف تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنے طرز عمل سے واضح کیا کہ نماز باجماعت سے بھی زیادہ ضروری کام وہ ہے 2 لوگوں کے درمیان، 2 بھائیوں کے درمیان جو آپس میں لڑ پڑے ان کے درمیان صلح کرا دینا، یہ عظیم ترین کام ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ کے بقیہ حصے کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص یہ کام کرے، یہ کام صدقہ و خیرات کرنے کے بارے میں منصوبے بنائے، نیکی کو عام کرنے کے حوالے سے منصوبے بنائے، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے منصوبے بنائے، جو یہ کام کرے اور ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنائے، تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ یہ 3 کام کرے، اور کس کے لیے کرے؟ اللہ پاک نے یہ بھی یہاں واضح فرمایا کہ وہ یہ 3 کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے، نمود و نمائش کے لیے نہ کرے، ریاکاری کے لیے نہ کرے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اور میں قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کے کلام پر کہ اللہ پاک نے یہاں ایک رضا نہیں فرمایا، رضائیں فرمایا، رضا مندیاں فرمایا۔ مرضات یہ جمع کا لفظ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی رضا مندیاں چاہنے کے لیے، اللہ کی رضا مندیاں حاصل کرنے کے لیے جو لوگ یہ 3 کام کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم اپنی جناب سے اجر نہیں عطا فرمائیں گے بلکہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے، لا محدود اجر عطا فرمائیں گے، بے حد و بے حساب اجر ایسے لوگوں کو ہم عطا فرمائیں گے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 114 پر ہم آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 کے ساتھ۔ اس دعا کے ساتھ آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے کلام کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، اپنے کلام کو معنی ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے
قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم